ہم عجیب لوگ ہیں کہ ہمیں ہماری 20-20 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. ہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، وہ حضرت 2015 میں حج کیا تھا تو 2020 میں عمرہ کیا تھا، تو وہ 2000 میں ہمارے علاقے میں ایک مسجد بنی تھی تو اس میں چندہ دیا تھا، سب یاد ہے. کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، 2015 چھوڑ دیں، کل کا جھوٹ یاد ہے. پرسوں بدنگاہی کی وہ یاد ہے، موبائل اٹھایا تھا کچھ غلط دیکھا تھا وہ. ہر گناہ بھولتے جا رہے ہیں اور نیکیاں یاد رکھی ہیں. مگر آپ بھول جائیں گناہ، میں بھول جاؤں. حدیث کیا ہے؟ وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا. وہاں لکھا ہوا ہے، جواب دینا پڑے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اور اگلی بات جو کی نا، اعمل ما شئت کما، کر لے جو کرنا ہے، تدین و تدان، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. دیکھیں نیکی لائف تو ہم سب کی گزر جانی ہے نا. اچھے آدمی کی بھی گزر جائے گی، برے کی بھی گزر جائے گی، شرابی کی بھی گزر جائے گی، نمازی کی بھی گزر جائے گی، ظالم کی بھی گزر جائے گی، اور لوگوں کی مدد کرنے والے کی بھی گزر جائے گی. لائف سب کی گزر جائے گی. مگر جب قبر میں جائیں گے نا تو ہوگا کیا؟ کما تدین و تدان. جیسی کی ہوگی نا، جیسی فصل بوئی ہوگی ویسی فصل کاٹے گا. جنت میں سب کو جانا ہے. اگر میں آپ سب سے سوال کروں کس کس کو جنت میں جانا ہے؟ بھائی ہم سب کو جانا ہے. بھائی جنت میں جانے والے کام بھی کر رہے ہو؟ اس کا پتہ نہیں ہے. قبر سب کو جنت کا باغ چاہیے، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، بٹ کیا وہ کام بھی کر رہے ہیں ہم؟ یعنی اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر ہم آج جمعہ کی نماز ختم ہو اور کوئی شخص جو ہے وہ سندھ کی طرف روڈ پہ چلا جائے، سندھ جانے کے لیے آپ کو کراچی سے حیدرآباد جانا پڑے گا نا، اور کوئی بندہ کہیں نہیں میں ہب چوکی والے روڈ پہ جا رہا ہوں، بلوچستان والے روڈ پہ، اور دعا کر دے میں سندھ پہنچ جاؤں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی دعا تو کروں گا لیکن پہلے روڈ تو صحیح پکڑو. آپ سندھ والے روڈ پہ جاؤ پھر دعا کرو اللہ خیر سے پہنچا دے. روڈ کوئی اور پکڑ رہے ہیں. اب کوئی بندہ گھر میں سیب کا بیج بوئے اور کہے مولانا صاحب دعا کریں آم نکل آئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بیج آم کا بو دیں اس کے بعد دعا کریں نا. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ جو بوئیں گے وہی نکلے گا نا، جو راستہ اختیار کریں گے اس کا نتیجہ ملے گا. راستہ جنت والا ہے. کیا ہم اپنی لائف ایسی گزار رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ دس از دا مین کوشچن. گناہ کرتے وقت، غلط کام کرتے وقت بندہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پلیز یہ سوچنا ہے کہ زندگی تو گزر جائے گی. بعض اوقات کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں دیکھو حرام کر رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہلا دیتا ہے. کہتے ہیں اگر گناہ کرنے کے باوجود بھی تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں نا تو یہ سمجھ لینا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر بھی ہو سکتی ہے. اللہ تمہیں آزما رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے. کسی کو روک کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے. یہ گناہگار، رشوت خور، ڈاکو، چور، غلط کام کرنے والے جب عیش کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بعض اوقات وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ یار ان کے پاس پھر اتنا مال کیوں آ رہا ہے، اتنی جناب شہرت کیوں ہو رہی ہے، ان کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں. یہ فضل چیک کرنے کا نتیجہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے والا مالدار دے کر کہیں یہ فضل والا ہے. نہیں جناب، اللہ پاک ڈھیل دیتا ہے. ہاں کیا قارون کے پاس پیسے نہیں تھے؟ کیا فرعون کے پاس مال و دولت نہیں تھی؟ بتائیے نا. بڑے بڑے بادشاہ، ظالم بادشاہ گزرے ہیں، اللہ ڈھیل دیتا ہے. بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات میں نے کل ہی پڑھی، ہر فضل، ہر نعمت جو ہے نا وہ فضل نہیں ہوتی مگر ہر آزمائش فضل ہوتی ہے. اب ہے بڑی عجیب بات، یعنی کسی کے پاس اگر بہت ساری نعمت ہیں تو ضروری نہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کو فضل مل رہا ہے، بھلائی مل رہی ہے، برکت مل رہی ہے. ہو سکتا ہے اس کو آزمائش کی گئی ہو سکتا ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہو. لیکن ہر آزمائش جو ہے نا وہ فضل ہوتی ہے. کیونکہ جیسی آزمائش آتی ہے ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ کوئی بیمار ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، تنگ دست ہو جائے اللہ کو یاد کرتا ہے، بے روزگار ہو جائے اللہ کو یاد کرتا ہے، آندھی طوفان زلزلہ آ جائے فوراً لوگ اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں. گناہگار آدمی بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے. اس کا مطلب جب بھی آزمائش آتی ہے غفلت ہٹ جاتی ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو آزمائش تو ہر بار فضل ہے، نعمت ہر بار فضل نہیں ہے. بلکہ بزرگوں سے سوال بھی ہوا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو مجھے دولت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، جو بھی آسانیاں مل رہی ہیں، یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے نا کوسچن. ہمیں پتہ کیسے چلے؟ بہت پیارا آنسر دیا. اللہ والے فرماتے یہ چیک کر لو، جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے اگر تو وہ نعمت تمہیں اللہ سے قریب کر رہی ہے تو سمجھ لو وہ نعمت ہے، اور اگر وہ نعمت اللہ سے دور کر رہی ہے تو سمجھ لو وہ آزمائش ہے. دولت آ رہی ہے، نمازیں چھٹ رہی ہیں. دولت آ رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، گندے کاموں میں، عیاشیوں میں، برے کاموں میں پڑتا جا رہا ہوں. شہرت آ رہی ہے، تکبر بھی آتا جا رہا ہے. شہرت آ رہی ہے، گھمنڈ آتا جا رہا ہے.
طاقت آ رہی ہے ظلم کرتا جا رہا ہوں، تو یہ طاقت نعمت نہیں، یہ شہرت نعمت نہیں، یہ مال نعمت نہیں، یہ تم پر آزمائش آ گئی ہے جو تمہیں رب سے دور کر رہی ہے۔ دیکھیں نا ایسا ہوتا ہے، بندہ غریب ہوتا ہے 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے تو پہلے جماعت چھوٹتی ہے، پھر نمازی چھوٹ جاتی ہے، تھوڑی سی کوئی جانتا نہیں محلے میں تو سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ جیسے ہی تھوڑا نام ہوا، شہرت ہوئی تو تکبر آ گیا، تم کون میں کون، تم غریب، اپنے میرے ساتھ کیسے بیٹھو گے؟ یہی تو امتحان ہے کہ نعمتیں بڑھ رہی ہیں اور بندہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہا ہے، تو یہ نعمت نہیں ہے۔ رشوت کھا کر لوگ کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، حرام کام کرنے والا کہہ رہا ہے اللہ کی مہربانی۔ اب کس چیز کی مہربانی؟ حرام کر رہے ہو تم، اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ بس جناب پوری دنیا مجھے جانتی ہے اللہ کا بہت مہربانی۔ اللہ کی مہربانی اس بات پر ہے کہ تم حرام کر کے دنیا میں مشہور ہو گئے، ناچ گا کر مشہور ہو گئے، غور کرنا ہے، یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے، یہ فضل ہے، یہ تم پر آزمائش ہے، تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، توبہ کرو۔ اگر شہرت ہی معیار ہے کہ جناب جس کو شہرت ملی وہ بڑا کامیاب ہے، تو مجھے بتائیں دنیا میں شیطان سے زیادہ کون مشہور ہے کوئی شیطان؟ ہر مذہب والا جانتا ہے اس کو، دنیا کا ہر بندہ نے اس کا نام سنا ہے۔ شیطان کا فیس بک پیج ہوتا تو شاید سب سے زیادہ فالوور اس کے ہوتے، تو پھر شیطان سب سے بڑا آدمی ہو گیا؟ وہ بھائی مشہوری الگ چیز ہے، عزت الگ چیز ہے۔ شہرت تو گانے باجوں کی، غلط کام کرنے والوں کی بھی ہے، شہرت نہیں، عزت۔ اللہ سے مانگے اللہ اپنی بارگاہ میں عزت عطا فرما۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ کے قریب کون ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت والا نمازی، نیک، پرہیزگار، گناہ سے بچنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار وہ صاحب کی 4 گاڑیاں ہیں، 2 گارڈ ہیں اور جناب 25 لاکھ فالوور ہیں، بڑا عزت والا ہے، نماز پڑھتا ہے؟ نہیں نماز نہیں، وہ تو ناچ گانے گا کے مشہور ہوا ہے، ہم اس کے، ہماری نوجوان نسل اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، اور ہم نے جو آج جانا کہ ہمیں یہ حدیث یاد رکھنی ہے، اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ سنتے ہیں نا، یہ بات یاد کر لیں۔ قبر روشن کرنی ہے تو دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہوگا، جنت میں جانا ہے تو جنت والے کام کرنے ہوں گے نا، نبی پاک اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان کو راضی کرنے والے کام کرنے ہوں گے۔ بڑی پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے ایک شعر میں کہی، فرماتے کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ کہتے کام جیل میں جانے والے، جہنم میں جانے والے کیے ہیں، شوق سب کو جنت کا ہے، پھر کیا ہونا ہے؟ غور کریں، کام بھی تو جنت والے جانے کریں نا، سب سے پوچھو جنت میں جانا ہے، کام نہیں کرنے جنت میں جانے والے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی پیاری بات کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نیکی کریں گے نا، اس کی جزا میں جیسی طلب رکھیں گے اللہ ویسی عطا فرمائے گا۔ حضرت بشر حافی اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور 2 بزرگوں کے بارے میں ان سے پوچھا کہ حضرت شیخ عبد الوہاب اور ابو نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا اللہ پاک نے ان کی بخشش فرما دی، دونوں جنتی کھانے کھاتے ہیں اور دونوں جنتی مشروبات سے مزے لے رہے ہیں۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا حضور پھر آپ کا کیا حال ہوا مرنے کے بعد؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کھانے پینے میں رغبت نہیں ہے، لہٰذا رب کریم نے مجھے اپنے دیدار کی دولت عطا فرما دی ہے۔ یعنی جس نے جیسا مانگا نا اللہ سے۔ اب یہ بھی کمال ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کریں، خرچ کریں تو تمنا کیا ہے؟ اے اللہ مال بڑھ جائے، اے اللہ جنت مل جائے، یا اللہ تیری رضا مل جائے۔ دنیا میں کسی کو یہ تمنا کرتا ہے اللہ میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں، برکت دے دے، ہو سکتا ہے اس کے پیسے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اوپر کیا بندہ مانگتا ہے؟ اے اللہ جنت مل جائے، اللہ ہو سکتا ہے اس کے بدلے اس کے 100 روپے خرچ کرنے پر جنت دے دے۔ مگر اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ اپنی رضا دے دے، یہ سب سے اچھی دعا ہے۔ یاد رکھیے اللہ جس سے راضی ہو گیا اس کا تو دنیا بھی اچھی ہو گئی، آخرت بھی اچھی ہو گئی نا۔ اللہ رحمان دنیا والآخرہ۔ ہمیں اللہ سے چاہیے کیا؟ بندہ جو مانگتا ہے نا، جیسی طلب ویسی عطا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر آپ کو آ کر کہے کہ صاحب کھانا کھلا دیں تو آپ اس کو کپڑے نہیں دلائیں گے نا، آپ کھانا ہی دلائیں گے نا۔ کوئی آ کے کہتا ہے سر کپڑے چاہیے، آپ کپڑے دلائیں گے۔ اور کوئی آ کے کہتا ہے مجھے گھر چاہیے، تو نہ اس کو کھانا چاہیے نہ لباس چاہیے، جیسی مانگو گے۔ اچھا دنیا والوں سے زیادہ مانگو تو دنیا والے بھگا دیتے ہیں، اللہ کے خزانے تو تھوڑے نہیں ہیں نا، اللہ سے تو مانگو۔
اور مزیدار دعا یہی ہے کہ اللہ سے اللہ کی رضا مانگے، اللہ سے اللہ کی عطا مانگے، اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ جس حال میں تو راضی اس حال میں میں راضی۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے، کوئی بچہ آ کر کہتا ہے کہ ابا جان مجھے یہ کھانا کھانا ہے، کوئی آ کر کہتا ہے مجھے اتنے پیسے چاہیے، اور کوئی کہتا ہے ابو جس میں آپ راضی نہ میں راضی۔ بتاؤ ان تینوں میں کس پہ زیادہ پیار آئے گا؟ آپ کس کو زیادہ خوش کریں گے کہ یار یہ اپنے لیے کچھ مانگ ہی نہیں رہا، یہ کہہ رہا ہے جس میں آپ راضی اس میں میں راضی۔ ایسا ہی ہے نا، بلا تمثیل۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ہم تو بندے ہیں اللہ کے، لیکن بندہ جب اللہ سے یہ کہتا ہے نا اللہ جس حال میں تو راضی اس حال میں میں راضی، میرے لیے جو حال تیرے نزدیک اچھا وہ کر دے، تو وہ تو سخیوں کو بھی دینے والا ہے، وہ قریبوں کو کرم دینے والا ہے۔ جب وہ بندے کی یہ کیفیت دیکھتا ہے نا کہ بندہ رب کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے، اے اللہ مجھے کچھ نہیں تیری رضا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آپ کے پاس فرشتے آئے تھے۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے، ان کا مقام دیکھیں خلیل اللہ کا، کہ فرشتے آئے کہ حضرت ہمیں کہیں ہم بارش برسا دیں، ہمیں کہیں ہم ہوا چلا دیں، یہ آگ ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے۔ جب آگ میں ڈالا جانے لگا، حضرت جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم ہم سے مدد نہیں مانگتے، اللہ سے تو مانگ لو، اللہ سے ہی کہہ دو نا کہ آگ بجھ جائے، آگ تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ توکل کا لیول دیکھیں۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں، رب دیکھ رہا ہے نا، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اگر اس نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر اسی میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے جلنے دیا کیا؟ راکھ ہو گئے۔ ہائے ہائے، اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ اور آگ کیسی ہوئی کہ حضرت ابراہیم کو نہ ٹھنڈ لگی نہ گرمی لگی، کئی دنوں بعد آگ سے باہر آتے ہیں اور آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہ بات ہے تھوڑی باریک، سمجھ نہیں آتی ہر کسی کو، یہ تھوڑا سا لیول دوسرا ہے۔ ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس حال میں رکھ جس میں میں راضی ہوں۔ جس دن یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ اے اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے، اے اللہ تجھ سے تیری رضا چاہیے، بس مالک تو راضی ہو جا۔ جس دن آپ اس لیول پر جا کے اللہ سے مانگنے لگو گے نا، پھر دیکھو اللہ کیا عطا فرماتا ہے۔ قریب اپنی شان کے مطابق دے گا نا۔ ہم تو اپنی حیثیت کے، مثال کے طور پہ کسی کے پاس گئے اور اس سے 500 روپے لے کر آ گئے، کوئی دوسرا کہے گا عجیب آدمی ہو یار، یہ تو 5 لاکھ بھی دے سکتا تھا، 500 لے کر آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی بڑی پارٹی کے پاس گئے اور تم 5000 کا آرڈر لے کر آئے، یہ تو 5 کروڑ کا آرڈر دے سکتا تھا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی، پتہ چلتا ہے اس کا تو لیول ہی اور تھا۔ ہم اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں جو ہمارا لیول ہے۔ اللہ سے کہیں نا مولا اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم کے مطابق عطا فرما، اے اللہ میرے گناہ تیری رحمت کے آگے کیا ہے، میں گناہ گار، تیری رحمت کے آگے میں ذرہ بھی نہیں۔ تو اپنی رحمت کو دیکھ مالک، مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ اس کی رحمت، اس کی شان، اس کا مقام ہماری سوچوں سے وراء الورا ہے نا، وہ تو مقام عطا کرنے والا ہے۔ مگر ہم ہیں کہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہماری اپنے مسائل ہیں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ حضرت بشر حافی نے جو بتایا کہ جس کو جو چاہیے تھا اللہ نے جنت میں وہ دیا نا، اسی طرح مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ہیں، فرماتے ہیں اے عزیز تیری قدر و قیمت تیری طلب پر ہے۔ جو اللہ پاک کی جناب سے دنیا طلب کرتا ہے اللہ اسے دنیا عطا کی جاتی ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے اسے آخرت دی جاتی ہے۔ اور یہی بات رب نے قرآن میں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں جو دنیا اور آخرت کو چھوڑ کر خدا کی طرف میں مصروف ہو جاتا ہے اسے اللہ پاک اپنے دیدار سے نواز دیتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کی طلب ہو جائے، اللہ کے دیدار کی طلب ہو جائے، اللہ کی رضا کی طلب ہو جائے، پھر دیکھیں اللہ کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے سنا تھا الثواب جزاء الطاعہ، یعنی نیکی کے بدلے کو ثواب کہتے ہیں۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں بھی جو نعمت ملتی ہے نا کسی نیکی کے بدلے، ہم نے کسی کے ساتھ بھلا کیا، ہمارے ساتھ بھلا ہو گیا، ہم نے مال خرچ کیا، اللہ نے برکت ڈال دی، ہماری بیماری ٹل گئی، ہماری بلا ٹل گئی، یہ بھی ثواب ہے، یہ ثواب الدنیا ہے۔
اور آخرت میں انشاءاللہ جو اجر ملے گا وہ آخرت کا ثواب ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اسی کو قرآن میں رب فرماتا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ لیکن جو دنیا کی واہ واہ چاہتا ہے، اس لیے خرچ کروں کہ لوگ سخی کہیں، اس لیے جناب لوگوں میں نیکی کی دعوت دوں کہ لوگ مجھے عالم کہیں، اس لیے میں جناب لوگوں کی مدد کروں کہ لوگ مجھے مددگار کہیں، تو یہ آپ نے دنیا طلب کی نا، آپ کو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت کا ہوگا، کیونکہ آپ تو واہ واہ چاہتے ہیں، اخلاص تو نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کی رضا، اللہ قبول فرمائے اسے اور مجھے دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ نیکی کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے، لَمَثُوبَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جب آپ حلال کے ذریعے، اب آج کل کیا ہوتا ہے، ہر چیز کے دو طریقے ہیں، بندہ گناہ کے ذریعے بھی پیسے کمانے والے کما رہے ہیں اور حلال کے ذریعے بھی کما رہے ہیں۔ حلال بظاہر تھوڑا ہوتا ہے مگر اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، حرام بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی ڈاکٹر لے جاتے ہیں، کبھی ڈاکو لے جاتے ہیں، کبھی ٹینشن اور بیماریاں آ جاتی ہیں، کیا کرنا ہے اس حرام کا؟ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ اور حلال میں برکت کیسی ہوتی ہے، ایک بڑا کمال کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ بر صغیر کے ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مغل بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد تھے۔ ملا جیون معاشی لحاظ سے بڑی نارمل زندگی گزارتے تھے، بڑی مطلب جس کو کہیں کہ نارمل مڈل کلاس۔ ایک بار اورنگزیب کہیں جا رہا تھا، اس نے اپنے استاد سے ملاقات کی اور ایک تحفے میں ایک چونی پیش کی، ایک سکہ تحفے میں دیا اور سفر پر چلا گیا۔ کئی دنوں بعد جب واپس آیا تو ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات بدلے ہوئے، آپ تو امیر و کبیر ہو گئے، آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک مال آ گیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے استاد صاحب میں جب گیا تھا تب تو آپ اتنے ویل آف نہیں تھے، اب اتنے تھوڑے عرصے میں 2-4 مہینے میں آپ تو مالدار ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ تو ملا جیون کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئے تھے، مجھے آپ نے ایک سکہ دیا تھا، سکہ دے کر آپ تو چلے گئے، جب سے سکہ دیا میرے مال میں برکت ہی ہونا شروع ہو گئی، ہر چیز میں برکت ہو رہی ہے۔ تو بادشاہ اورنگزیب کمال کا بندہ تھا، وہ کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سکے کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس نے بادشاہ نے اپنے سپاہی کو کہا کہ فلاں محلے کے ایک تاجر کو بلاؤ اور اس کو کہو اپنا روزنامچہ لے کر آئے۔ تاجر کو بلایا گیا، تاجر کو کہا کہ فلاں دن کا اپنا ڈیلی لیجر جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ کھولو، بتاؤ تم نے کیا کیا خرچ کیا تھا۔ وہ بتاتا رہا، اس کو پیسے دیے، اس کو پیسے دیے، فلاں کو دیے۔ کہتا ہے میں نے ایک بندے کو ایک چونی بھی دی تھی مزدوری میں۔ کہا وہ مزدور کون تھا؟ تاجر کہتا ہے صاحب بڑا عجیب ماجرا ہے۔ کیا ماجرا ہے سناؤ؟ تو وہ تاجر کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک بار بارش ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا، میری چھت ٹوٹ گئی، میں باہر نکلا، مجھے کوئی مزدور نہیں ملا، ایک شخص نظر آ گیا، میں نے کہا ذرا میرے گھر کی چھت بنا دو، میں تمہیں مزدوری بھی دوں گا۔ وہ رات بھر کام کرتا رہا، میرے گھر کی چھت بنائی، اور جب فجر کی اذان ہو گئی تو وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ مزدوری کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، ایک چونی ہے وہ لے لو، پھر کبھی تمہیں تمہاری اجرت مزید دے دوں گا، اپنا نمبر اپنا رابطہ وغیرہ دے دو۔ تو وہ مزدور کہتا ہے بس میرے لیے اتنا ہی کافی، اور وہ چلا گیا۔ جب وہ تاجر نے یہ سارا واقعہ سنایا نا تو بادشاہ اورنگزیب کہتا ہے حضور وہ مزدور میں ہی تھا، میں رات کو نکلا تھا، اس بندے کی گھر چھت ٹوٹ رہی تھی، میں نے چھت بنا دی، یہ ایک چونی میں نے بڑی محنت سے حلال کی کمائی تھی، اور وہی حلال کا سکہ میں آپ کو تحفے میں دے کر گیا تھا، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے اس سکے میں اتنی برکت ڈال دی کہ آپ مالدار ہو گئے۔ اس واقعے سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ بعض اوقات حلال کے چند روپے اللہ اس میں وہ برکت ڈال دیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں۔ اچھا یہ واقعہ تو قرآن میں ہو، آپ نے جس نے قرآن پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کیا واقعہ ہے؟ ایک باپ اپنے بچے کے لیے چھوٹی سی بچیا چھوڑ کے گیا نا، جانور چھوڑ کے گیا، چھوٹا سا گائے کا بچہ، مگر حلال تھا نا۔ اللہ نے اس حلال میں برکت کیسی ڈالی کہ وہی گائے کا بچہ سونے کے وزن کے مطابق بیچا جا رہا ہے، بیچا اس بچہ اس زمانے کا ملینئر ہو گیا۔ کیسے؟ حلال چھوڑا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے کچھ تو چھوڑنا ہے نا جناب، میں جو بھی کر رہا ہوں ڈبل محنت کر رہا ہوں، اگر گڑبڑ کر بھی رہا ہوں تو بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ او بھائی بچوں کے لیے حرام چھوڑ کر جاؤ گے تو بچے حرام کام کر کے برباد کر دیں گے۔ تم میری اور آپ کی ذمہ داری یہ حلال چھوڑ کے جائیں اور بچوں کی اچھی تربیت کر کے جائیں، اللہ اس تھوڑے حلال میں بھی برکت ڈال دے گا۔ کہ آپ میں ایسے کچھ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے ماں باپ بہت تھوڑا چھوڑ کر گئے تھے، آج اللہ نے آپ کو ترقی دے دی، کیسے مل گئی؟ ماں باپ نے تربیت اچھی کی ہوگی کہ اس تھوڑے کو بھی آپ نے صحیح استعمال کیا اور اللہ نے فضل بھی فرمایا، برکت ہو گئی۔ اور کئی ایسے ہیں جن کے ماں باپ کروڑوں چھوڑ کر گئے، ان کے گھر بک گئے، وہ مقروض ہو گئے، وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بھائی تم تو اربوں پتی ماں باپ کے بیٹے تھے،
ماں باپ نے مال تو چھوڑا مگر تربیت نہ کی، وہی مال شراب میں، وہی مال جوئے میں، وہی مال غلط کاموں میں۔ اب سمجھنا یہ کہ لیگیسی کیا چھوڑنی ہے، بچوں کو مال چھوڑ کے جانا ہے یا بچوں کی اچھی تربیت کر کے جانی ہے، انہیں حلال حرام کی تمیز دے کر جانی ہے، انہیں جناب صدقہ خیرات کی ترغیب دے کر جانی ہے، اللہ پر بھروسہ سمجھا کے جانا ہے، یا بس بچے کو بھی یہ سکھانا ہے بیٹا میں بھی مال جمع کر رہا ہوں تو بھی جمع کر، پیسے ہوں گے تو سب کچھ ہوگا ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو بچے کو تو پیسے کا پجاری بنا دیا ہم نے، نہیں، یہ لیگیسی سمجھانی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ ایک چمنی تھی، اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس کی برکتیں حاصل کر لیں۔ ایک اور حدیث سن لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم بیان کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یار کہ کیا کریں، آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن اب رشوت کا زمانہ ہے، کوئی نہ کوئی جناب کسی کو نیچا کروں گا تو میری معاملہ آگے بڑھے گا۔ آج کل شرافت کا دور نہیں ہے، ملاوٹ نہ کریں تو مال بکتا نہیں ہے، جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا، سبھی لوگ کر رہے ہیں تو ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، سچ کے راستے ہیں۔ اور اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، اگر آپ اپنی مشکل آسان کرنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں، حدیثوں میں ہمیں راستے بتائے گئے ہیں۔ اب اگر آج اس حدیث کو سمجھ لیں تو بہت ساری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی دور کی، اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ بالدنیا والآخرہ، جس نے تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کی یعنی مہلت دی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ پاک دونوں جہاں میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور بندہ جب اپنے مسلمان ومن ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اگر بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ مل گیا نا فارمولہ؟ آپ کو اللہ کی مدد چاہیے، آپ مسلمان کی مدد کریں، اللہ مدد کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں میرے عیب نہ کھلیں، دنیا میں بھی نہیں آخرت میں بھی نہیں، آپ مسلمانوں کے پردے ڈھکیں، آپ مسلمانوں کی پردہ پوشی کریں۔ نہیں، ہمیں تو پتہ چلنے کی دیر ہے۔ اچھا اس کی بیٹی نے یہ کیا ہے، اس کے بیٹے نے یہ کیا ہے، اچھا وہ یہ کاروبار کرتا ہے، فوراً میسج، فوراً دوستوں کو فون ہے۔ اگر مجھے بیان میری بہنیں سنیں، عورتوں میں بھی بڑا ہوتا ہے، اچھا اس کے رشتہ پتہ ہے کیوں ٹوٹا، اس کے گھر میں پتہ ہے معاملہ کیوں ہوا، کیوں آپ نے ڈسکس کرنا ہے کسی کا معاملہ؟ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے پرابلمز ہیں، ہم سب کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ دوربین لگا کے عیب ہی ڈھونڈ رہا ہے تو ایک بات یاد رکھنا، اگر آج آپ کسی کے عیب ڈھونڈ رہے ہو، کل آپ کے عیب کھلیں گے۔ اور ہم میں سے کہتے ہیں ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاؤ تو یہ 3 انگلیاں آپ کی طرف ہو رہی ہیں۔ ہم کیا سب دودھ سے دھلے ہوئے؟ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میرے بھائی کے عیب کھل گئے، اس کے بھی چھپا دے، میرے بھی چھپائی رکھنا، پتہ چل بھی جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ کرے میری یہ بات وہ رپورٹرز، وہ کالم نگار، وہ اینکرز، وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر سنیں کہ جو جب دیکھو کسی کے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں۔ ارے آج آپ کسی کے چند ویوز کے لیے کسی کا اسکینڈل، کسی کی گھر کی باتیں، کسی کی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ حدیث پاک ہم نے سنی ہے، جو کسی مسلمان کے عیب ڈھکتا ہے اللہ اس کے عیب ڈھکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کسی کو اس لیے جناب ایکسپوز کرنا کہ دوسرے لوگ بچ جائیں، اس کی الگ صورتیں ہیں، مگر ہر جگہ یہ صورت نہیں ہوتی۔ دوستوں میں، خاندانوں میں، کاروباری لوگوں میں، مارکیٹ میں بدنام کر دیں گے کسی کو؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں ہمارے عیب چھپے رہیں، واللہ اگر عیب میرے اور آپ کے کھل گئے نا، ہم مارے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے عیب چھپائی رکھنا جائیں، ابھی بھی چھپائے ہیں نا، لوگوں کو تو نہیں پتا ہم کیا گناہ کرتے ہیں، اللہ نے چھپائے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آخرت میں بھی چھپانا، مرتے وقت بھی چھپانا، موت کے وقت ظاہر ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ موت بھی شان والی دینا، ایمان والی دینا، ہمارا پردہ رکھی مالک، لیکن آپ بھی تو رکھے نا لوگوں کا پردہ۔ اور اس حدیث میں کیا ہے کہ جو کسی مسلمان کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ سمپل فارمولا۔ آپ چاہتے ہیں نا یار کاروبار بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے، مسائل بہت سارے ہو گئے ہیں، فیملی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، آپ سمجھ رہے ہیں یار فلاں معاملہ بڑا ٹپیکل ہو گیا، آسانی نہیں مل رہی، سب کاموں کو سائڈ پہ کریں، دیکھیں یار آس پاس کون مشکل میں ہے، کوئی سید زادہ ہے، کوئی آل رسول ہے، کوئی میرا رشتہ دار ہے، کوئی میرا ملازم ہے، کوئی تکلیف میں ہے نا، آپ اپنی پرابلم کو تھوڑی دیر کے سائڈ پہ کریں، مسلمان کے لیے آسانی کریں۔
میرے نبی نے وعدہ کیا ہے جو مسلمان کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے صرف دنیا میں نہیں دنیا اور آخرت میں آسانی فرما دیتا ہے. اچھا اب ذرا اس کو تھوڑا اپوزٹ سوچیں, جو مسلمان کے لیے مشکل کرتا ہے اب وہ لوگ سوچیں, ڈیفیکلٹ کر دیتے ہیں لوگ, دھمکی دھوس ڈانٹ ڈپٹ جھڑک, ٹینشن دیتے ہیں لوگوں کو, پریشر دیتے ہیں. سوچو جب بندہ مسلمان کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانی کرتا ہے. جو مشکل کرتا ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ پلیز پرابلم کریٹر نہ بنے, پرابلم سالور بنے. تھوڑی سی لائف ہے یار, آسانیاں پیدا کرو, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے لوگ پیار سے نہیں ملتے, کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ میرے لیے آسانی نہیں کرتے. وائے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے لیے مشکل بنے ہوئے ہیں. جس دن آپ آسان ہو جائیں نا, آپ اچھے ہو جائیں, دنیا آنکھیں بچھاتی ہے یار, دنیا پلکیں بچھاتی ہے. مسکرانے والے کو سب پسند کرتے ہیں, پیار دینے والے کو سب پسند کرتے ہیں, نرم بات کرنے والے کو سب پسند کرتے ہیں. اگر آپ کے لوگ دوست نہیں بن رہے, آپ کے قریب نہیں آ رہے, تو اس کا مطلب آپ تکلیف دے رہے ہیں, آپ خاندان میں تکلیف دے رہے ہیں, آپ کی فیملی تکلیف میں ہے. جب جاتے ہیں آپ کی زبان سے پھول نہیں انگارے برس رہے ہیں. لوگ بات کرنا نہیں چاہ رہے کئی لوگوں سے, لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے کئی لوگوں کے پاس. ان کو سمجھ میں نہیں پڑ رہی کہ یار میں اکیلا کیوں ہو رہا ہوں, نہ دوست بیٹھ رہے ہیں, نہ فیملی بیٹھ رہی ہے, نہ کاروباری لوگ بیٹھ رہے ہیں. چیک یور سیلف. یار لگتا ہے میں ہی ایسا ہو گیا ہوں کہ کانٹے ہیں میرے اندر, ہر وقت طنز, ہر وقت ڈانٹنا. بچے نہیں بیٹھنے چاہ رہے, جب دیکھو بچوں کی کلاس لے رہے ہیں آپ. نہیں, ہماری شریعت سکھا رہی ہے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. پیار بھی تو دیں, محبت بھی تو دیں, مسکرائے بھی تو صحیح. پلیز سمجھیں زندگی تھوڑی ہے, پیار بانٹیں, آسان کر دیں. جتنا آسان کرتے جائیں گے آپ کی لائف بھی آسان ہوتی جائے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ مجھے بھی مسلمانوں کے لیے آسانیاں کرنے والا بنا دے, آپ کو بھی ایسا بنا دے. اللہ مجھے بھی مسلمانوں کے عیب ڈھکنے والا بنا دے, آپ کو بھی ایسا بنا دے. جس دن ہم یہ سیکھ گئے اس دن انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.